असर रखता है वो, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग पत्थर को मोम बनाने का हुनर रखता है वो। प्लीज कम टू माइक हजरत सैयद अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, और आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ सिरले अमली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझसे कबल जनाब इस्राफील साहब, जनाब कमालुल्लाह खान साहब और आप ही के आला के चश्मे चराग जो समाजी और सियासी दुनिया में भी अपना एक मुकाम रखते हैं, भाई शहनवाज साहब आपसे मुखातिब हो चुके हैं, आपसे बातचीत कर चुके हैं। जो फिक्र है उनके जहन में वो आपके सामने रख चुके हैं। अब मैं ये सोचता हूं कि मैं क्या कहूं। गुफ्तगू जो होनी है वो हो चुकी, लेकिन तारकियाब जब बुलाया गया है तो उर्दू का ये शेर मुझे याद आता है कि ये बज़्म मैं है यहाँ कोता है दस्ती में है महरूमी। ये बज़्म मैं है यहाँ कोता है दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में वीणा उसी का है। दूसरी चीज जनाब खुर्शीद साहब को मुबारकबादी दूंगा कि आपने हमारे बच्चों का ध्यान ज्यादा खेल कूद की तरफ नहीं लगाया, आपने हमारे बच्चों का ध्यान ज्यादा मनोरंजन की तरफ नहीं लगाया, और दिस इज एन ओपन फैक्ट, ये खुली हकीकत है दैट वी आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में तफरीह के लिए नहीं है, हम इस दुनिया के अंदर अपना मुकाम पर हम इस दुनिया में अपना मुकाम पैदा करने के लिए है। हमें यहाँ भी मुहज़्ज़ब जिंदगी गुजारना है, यहाँ भी एक अच्छी जिंदगी गुजारना है, और जब हम खालिक़ कायनात के सामने जाएंगे तो वहाँ भी अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब पेश करना है। हालात के ऊपर जब नजर दौड़ाता हूँ, हालात के ऊपर जब नजर दौड़ाता हूँ, जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, खुसूसी तौर से नौजवानों को देखता हूँ, जब हम 16 बरस से 30 बरस के बच्चों को देखता हूँ, उनके हरकत व सकरात को देखता हूँ, उनकी गुफ्तगू के अंदाज को देखता हूँ, उनके बातचीत के गुफ्तगू करने के अंदाज को देखता हूँ, तो दिल रोता है। दिल रोता है इसलिए कि आपका ताल्लुक हमारे समाज से है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और हम अशरफुल मखलूकात बना के भेजे गए हैं इस दुनिया में। और अगर हम अशरफुल मखलूकात की तरह इस दुनिया में नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, हम कौन सी जिंदगी काट रहे हैं। हम खुर्शीद साहब को इस बात की मुबारकबादी देते हैं कि जिसका हुक्म है, पहला लफ्ज जो आया कुरान शरीफ के अंदर में इक़रा पढ़ो, आपको उसी की तरफ खुर्शीद साहब गामजन कर रहे हैं, और आरा की सरजमीन पर तालीम की रोशनी को कायम कर रहे हैं। इसलिए हमारी निगाह में न सिर्फ ये है कि इनसे मोहब्बत है, बल्कि हमारे लिए काबिल एहतराम है। शहनवाज साहब, मैंने इससे पहले भी गुफ्तगू की कि आने वाले वक्त में आला की सरजमीन से इनकलाब की वो रोशनी फैलना चाहिए जो पूरे जमुई की सरजमीन पे छा जाए, और फिर वो नक्शा इस तरह से खींचे कि हम बिहार वालों के लिए नमूना बन जाए, हम मुल्क वालों के लिए नमूना बन जाए। लेकिन अभी तो हाल ये है कि एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छल्ली। जवाब साहब, एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छल्ली, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। लेकिन खुर्शीद साहब, आपने जो संग उठाया है, आपने जो पत्थर उठाया है, और ये तालीम का जो पत्थर आपने उठाना है, तो किसी ने कहा है, ये शेर खुर्शीद साहब की नजर कर रहा हूं कि संग उठाया था कि मौजों का तमाशा देखूं। संग फेंका था, संग माने पत्थर, संग फेंका था कि मौजों का तमाशा देखूं। क्या खबर थी कि समंदर ही छलक जाएगा, खबर थी
جو میری فکر ہے جس فکر کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ دل دے کے نکھاریں گے. ہم کیوں ہیں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑے کیوں ہیں؟ کیوں ہم یہاں پر آپ کے سامنے اپنے انرجی لگا رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کو اپنے ذہن سے پوچھنا ہے. You have to knock your door. اپنے آپ دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. Door of your mind, اپنے دماغ کے دروازے کو کھٹکھٹانا کہ how to live in this world. اس دنیا میں کیسے رہنا ہے. How to struggle in this world. اس دنیا میں کیسے اسٹرگل کرنا ہے. How to go ahead in this world. اس دنیا میں کیسے آگے بڑھنا ہے. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ کو انجینئر بننا ہے, آپ کو پروفیسر بننا ہے, آپ کو لیکچرر بننا ہے, آپ کو ڈی ایم بننا ہے, آپ کو ایس پی بننا ہے, آپ کو وکیل بننا ہے, آپ کو جرنلسٹ بننا ہے. یہ ہے مقام. آپ کو حافظ بننا ہے, آپ کو حافظہ بننا ہے, آپ کو عالم بننا ہے, آپ کو عالمہ بننا ہے. یہ ہے انقلاب. زندگی کا ہم لوگ سے زندگی کی ضروریات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آئیے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ یہ شکایت نہیں کر سکتی, آپ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمارا کی سرزمین پہ تعلیم کا انتظام نہیں ہے. ہمارا کی سرزمین پر تعلیم کا انتظام الحمدللہ دھیرے دھیرے اچھے سڑک کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا کی سرزمین. اور آپ دیکھ لیجیے پاس فائنڈر کو, اور شکریہ ادا کروں گا خورشید صاحب کو کہ لرن اسپوکن انگلش کے لیے ہمارا نام طیب اظہر لگا رکھا ہے. مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں نے ملک کے پوسٹر پہ پڑھا. یہ ان کی بڑپن ہے کہ انہوں نے میرا نام لگا رکھا ہے. تو پورے دل دے کے آپ جب ہم سے ملیں گے, جس جذبے کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پورے دل دے کے نکھاریں گے روٹے پر کے گلاب. پورے دل دے کے نکھاریں گے روٹے پر کے گلاب. ہم نے دوستوں کی حفاظت کی قسم کھائی. پورے دل دے کے نکھاریں گے روٹے پر کے گلاب. ہم نے گلشن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے اور تپش پتنگوں کو بخش دیں گے. خورشید صاحب, جی خورشید صاحب آپ گھبرائے نہیں انشاءاللہ. جس طرح سے یہ تمام لوگ آج موجود ہیں, جس طرح سے آج ہماری بہنیں موجود ہیں, ہمارے بچے موجود ہیں, ہمارے بھتیجا بھتیجیاں موجود ہیں, جس طرح سے یہاں پر اور فکر کے ساتھ ڈسپلین کے ساتھ بیٹھے ہماری اب بات کو سن رہے ہیں, تو تپش پتنگوں کو بخش دوں گا. تپش پتنگوں کو بخش دیں گے, لہو چراغوں میں ڈال دیں گے. تپش پتنگوں کو بخش دیں گے, لہو چراغوں میں ڈال دیں گے. اور ہم ان کی محفل میں آ گئے ہیں, ان کی محفل سنبھال دیں گے. چراغوں میں ڈال دیں گے. ہم ان کی محفل میں آ گئے ہیں, ان کی محفل سنبھال دیں گے. اب آپ کے سامنے تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو لوگ کر چکے ہیں, اور آج کا بچہ جانتا ہے تعلیم کی اہمیت کو. وہ الگ بات ہے کہ اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کے اندر جوش نہیں آ رہا ہے, آپ کے اندر ذیل پیدا نہیں ہو رہا ہے. آپ زمانے کے اندر میں ابھرتے ہوئے ستارے کی طرح نہیں ہے, چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نہیں ہے, روشن ستاروں کی طرح نہیں ہے. کھانا پینا پکانا بلڈنگ بنانا کار خریدنے کو زندگی سمجھ رکھا ہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, یہ زندگی کی ضروریات ہے. یہ زندگی کی ضروریات ہے. اور تعلیم کے سلسلے میں میں خاص طور سے 3 واقعے کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا, اور اس کے بعد سے یہاں سے روانہ ہونے کی کوشش کروں گا. پہلا واقعہ یہ ہے کہ جنگ غزوہ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, کیونکہ ان کا ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرنا. آپ اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جو ہے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی مکہ میں بے چینی رہی, اور ہزاروں کی تعداد میں, اور تو سنیے گا, کہ ہزاروں کی تعداد میں مکہ سے سج کر وہ تمام لوگ بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام کے بانی کو, نعوذ باللہ اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے والوں کو, نعوذ باللہ جو خاتم الانبیاء ہے, جو سردار الانبیاء ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو رب المشرقین اور رب المغربین کا محبوب ہے, اس کا خاتمہ کر دیا جائے. نعوذ باللہ اتنے ناپاک ارادے کے ساتھ وہ بدر کے مقام پر
पहुंचे थे। वो अलग बात है कि जंग बदर में शिकस्त पाश के लिए उनको और शिकस्त खा के मैदानी जंग बदर से भागे हैं मदीने की तरफ, लेकिन कुछ कैदी पकड़े गए, कुछ कैदी पकड़े गए। वो लोग जो सवाल उठाते हैं कि दीन की तालीम और दुनिया की तालीम, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि दीन की तालीम जरूरी है। दीन की तालीम इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर शरीयत की तमीज हो। दीन और की तालीम इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर हलाल और हराम की तमीज हो। उसके साथ जब अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको भेजा है तो आपको डॉक्टर भी बनना है, आपको इंजीनियर भी बनना है, आपको प्रोफेसर भी बनना है, आपको टेक्नोक्रेट भी बनना है, आपको साइंटिस्ट भी बनना है, आपको एसपी भी बनना है, आपको डीएम भी बनना है, आपको पॉलिटिशियन भी बनना है, आपको मिनिस्टर भी बनना है, ताकि मुल्क को खिदमत आप कर सके, मुल्क को तरक्की के रास्ते में लेके जा सके, अपने समाज की खिदमत कर सके और अपने समाज के अंदर बेहतरीन तालीमी इख्तिलाफ कर सके। तो उस मुकाम पर तो उस जमाने के अंदर ये था कि जो कैदी पकड़े गए तो मक्का से बहुत सारे लोग आए और उनका जो तावान है, जो जुर्माना है, जो फिदिया है, उसको जमा करके गए और अपनी रिहाई करा के लेके चले गए कैदियों को। लेकिन कुछ कैदी, बहुत से सुनिएगा इस वादे को, जवाब दीजिएगा, कुछ कैदी रह गए, उनको छुड़ाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो सहाबा कराम अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे कि ऐ रसूल अल्लाह, कुछ कैदी रह गए हैं, इनका छुड़ाने वाला कोई नहीं है, सबके सब गरीब मालूम होते हैं, क्या करें इनके सिलसिले में। लेकिन ये गरीब तो है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग मालूम होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग मालूम होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाइए उनसे कह दीजिए, जाइए उनसे कह दीजिए कि आप में से हर कोई 10 बच्चे को पढ़ाए और आजादी पाए। आजादी बच्चों को तालीम देकर जेल से बाहर होना, बच्चों को तालीम देकर कैद से आजाद होना, ये पूरी दुनिया की तारीख में एक मिसाल है जो कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए दीन और दुनिया दोनों की तालीम आपको हासिल करना है। और अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको जवाब मैंने दिया, आप पूछिएगा उनसे क्या बदर के मुकाम पर कुछ कैदी रह गए थे तो अल्लाह के रसूल ने उन कैदियों के रहाई के ताल्लुक से क्या हुक्म फरमाया था। तो वो तो ईमान लाए नहीं थे, वो तो ईमान लाए नहीं थे, वो तो मक्का से चले थे अल्लाह के रसूल के नौजुबिल्लाह खात्मा के लिए, आपको शहीद करने के लिए। लेकिन वो अलग बात है कि वो शिकस्त खा चुके थे। इतने गलत मुजरिमों के साथ भी आपने पढ़ने की ताकीद की, यानी कि तालीम हमको जहां से मिले हासिल करना चाहिए। तालीम के सिलसिले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और कुरान शरीफ के अंदर भी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में उतरते हैं, अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, जब आपको नबूवत का पैगाम आपको मिलता है, उसी के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको गले लगाकर, आपको लिपट कर आपको कहा पढ़िए, सुनिए, ट्रांसलेशन ही है। ज्यादा पढ़ने के ताल्लुक से आपका उठते बैठते एक ही सोच होना चाहिए, एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करना है। एंड यू आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज विद योर एजुकेशनल कैरियर एट एनी कॉस्ट। आप किसी भी कीमत पर अपने तालीमी कैरियर से समझौता करने नहीं जा रहे हैं। आइए ऐलान कीजिए हाथ उठा के मेरे साथ, बोलिए आई एम नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज, बोलिए we are not going to compromise with our educational career, at any cost. Nobody can stop me from going ahead. हमें आगे बढ़ने से कहीं कोई नहीं रोक सकता। Never see behind, कभी पीछे की तरफ नहीं देखो, always see ahead, हमेशा आगे की तरफ देखो। दूसरा वाकया हालात के ताल्लुक से करना चाहता हूँ, जो सवाली हालात है तालीम के साथ साथ, जो कि शहनवाज साहब यहाँ पे मौजूद है और क़यादत की जिम्मेदारी उनके सर रहती है, लिहाजा उन तक ये वाक़या पहुँचाना बहुत जरूरी है। और साथ ही आप तमाम लोगों को भी जानना जरूरी है। एक वक्त था कि हिलाकू खां की फौज पाकिस्तान को और तुर्किस्तान को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान और तुर्किस्तान को लहूलुहान करते
اور علاقوں خان کی فوج پاکستان کو اور پاکستان کو لہولہان کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہوئے بغداد کی طرف بڑھ رہی تھی اور بغداد کے خلیفہ کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ بغداد کی حفاظت کے لیے اقدام کی جائے اس لیے کہ علاقوں خان کی فوج قریب بغداد پر حملہ کرنے والی ہے لیکن بغداد کے علماء میں سلامہ صاحب سن لیجیے گا یہ تاریخی واقعہ کہ بغداد کے علماء میں جس وقت بغداد کے دفاع کی ضرورت تھی اس وقت بغداد کے علماء میں یہ بحث چل رہی تھی کہ کوے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے چیل کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے کوے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے چیل کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے تاریخ لکھتا ہے مصنف لکھتا ہے کہ بغداد کے علماء یہ فیصلہ تو نہیں کر سکے کہ کوے کا گوشت اور چیل کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے البتہ ہلاکو خان کی فوج آئی اور تمام بغداد کے لوگوں کو لگ بھگ 7 لاکھ لوگوں کو تائے خون میں نہا کے چلے گئے یہاں تک کہ دجلہ فرات کی ندیاں خون سے لبے تھا خون سے تر تھی یہ ہمارا خون تھا ہمارے بزرگوں کا خون تھا اور انہی شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آپ تمام لوگ جہاں پر ہیں ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیجیے اس ملک کے اندر میں بھی اگر سبھاش چندر بوس نے قربانی دیا ہے اس ملک کے اندر بھی اگر بھگت سنگھ نے بھی قربانی دیا ہے اس ملک کے اندر میں اگر ٹھاکر روشن سنگھ نے قربانی دیا ہے اس ملک کے اندر اگر اشفاق اللہ خان نے قربانی دیا ہے اس ملک کے اندر اگر عظیم اللہ پیاری نے قربانی دیا ہے اس ملک کے اندر اگر بیگم مہاراجا بہادر شاہ ظفر نے قربانی دیا ہے تو قربانی کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا کہ ملک جب آزاد ہوگا انگریزوں کے پنجے سے ہم اسے آزاد کریں گے انگریزوں کو 7 سمندر پار دھکیلیں گے اس کے بعد ہمارے بچے ہمارے بچیاں آزادی کی سانس لے سکیں گے اور اس میں کوئی سائنٹسٹ بنے گا اس میں کوئی ڈاکٹر بنے گا اس میں کوئی انجینئر بنے گا اس میں کوئی پروفیسر بنے گا اور ایک مہذب سماج ہم قائم کر سکیں گے دنیا چاند سورج کا سفر کر رہی ہے آپ کم سے کم اپنے گھر کو نہیں سجا سکتے دنیا چاند سورج کا سفر کر رہی ہے کیا آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے اور خاص کے ہماری وہ بہنیں جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان سے میں اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یو آر دا فرسٹ اسکول آف اے بیبی آپ بچے کی پہلی ماں ہے آپ بچے کی پہلی مدرسہ ہے آپ بچے کے پہلے اسکول ہے اگر پہلا اسکول پہلا انسٹیٹیوشن پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کو اس کا نقصان ہوگا آج تو حال ہمارے بچوں کا یہ ہو گیا ہے اب سنائیے گا یہ میسج کہ اگر شاہ رخ خان اگر سلمان خان بالوں کا سینگ کی طرح چوٹی لے کر اگر آ جائے اگر بالوں کا چھوٹے جیسے جانوروں کا سینگ ہوتا ہے اگر ویسے لے کے آ جائے اور 3-4 بار فلموں میں نظر آ جائے تو معلوم ہوا کہ ہمارے بچے بھی سینگ لگا کے چل رہے ہیں یعنی کہ انسان کی شکل نہیں جانور کی شکل میں چل رہا میں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں الگ بات ہے کہ جو بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں ان کو بولنے سے ڈر لگتا ہے میں بولتا ہوں تمہارے بھائی جب کالے ہیں تمہارے بھائی جب کالے ہیں تو وہ انسان سختی ہے کیا عقل کا پاگل ہے کیا آدھا چالی آدھا ہرا آدھا برا میرے بال کو چلتا ہے سڑک ارے پیشاب ارے بدتمیز ارے گدھے تم ہمارے سماج میں رہنے کے لائق نہیں ایسا کہیے شاہ نواز صاحب اس لیے کہ نرم رویہ نقصان ہوتا ہے اور ہماری بہنیں آپ کو یا تو ڈاکٹر بننا ہے نہیں تو کامیاب کیسے بننا ہے دو آپشن ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ کو پڑھا سکتے ہیں تو آپ ISC کر کے آپ MBBS کوالیفائی کیجیے انشاءاللہ تعالی جب یہاں پر شہنواز صاحب ہے جب یہاں پر خورشید صاحب ہے تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ MBBS کی تیاری بھی اس یہاں کی سرزمین سے شروع کی جا سکتی ہے ایک کامیاب ٹیچر کی ٹریننگ بھی شروع کی جائے اور ہمارے والے وقت میں اور کے آس پاس میں 10 سالوں کے اندر میں کم سے کم 300-400 ڈاکٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی سرزمین اس کے لیے تیار ہو جائے اور یہ تیار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا بچوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں ہمیں تیرے باپ کو بھی دیکھ لیں گے تم کو بھی دیکھ لیں گے تیرے خاندان کو بھی دیکھ لیں گے نیور ٹرائی ٹو چیلنج اینی ون
नेवर ट्राई टू चैलेंज एनीवन। कभी किसी को चैलेंज करने की कोशिश मत करो। And if you want to challenge, but if you want to challenge, लेकिन अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज yourself first। पहले अपने आप को चैलेंज कीजिए। तो what is your existence in this world? तुम्हारा क्या वजूद है इस दुनिया में? What is your importance in this world? तुम्हारी क्या अहमियत है इस दुनिया में? What is your position in this world? तुम्हारी क्या हालत है उसकी दुनिया में? और क्या करते हैं हम लोग? खिखी हंसते हैं। क्या कहते हैं? हंसते हैं, गधों की तरह हंसते हैं। कैसे हंसते हैं? गधों की तरह हंसते हैं। हाँ? तो फिर एक लॉ सुनिए। Don't try to laugh. Don't try to laugh at anybody. Don't try to laugh at anybody. किसी के ऊपर भी नहीं हंसिए। लेकिन अगर हंसने का ही जज्बा है, if you want to laugh, अगर आप हंसना चाहते हैं, laugh at yourself first। पहले अपने आप पर हंसिए। जिस दिन आप अपने आप पर हंसना सीख जाइएगा, दुनिया में अपना मुकाम इंशाअल्लाह हासिल कर लीजिएगा। और इसीलिए बात तो बहुत कहना चाहता हूं, लेकिन वक्त की भी कमी है। लेकिन मैं वसीम साहब आपसे ये वादा करता हूं, क्योंकि वसीम बरेलवी ने कहा है, लहू तो वसीम बरेलवी जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चराग का अपना मकान नहीं होगा। बहुत जहां रहेगा लहू ना हो तो कलम। आज के जमाने का जो हाल है वो क्या है कि लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता। लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता। हमारे दौर में आंसू जमा नहीं होता। लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता। हमारे दौर में आंसू जमा नहीं होता। और जहां रहेगा वहीं रोशनी फैलाएगा। और तो वहीं रोशनी फैलाएगा। किसी तरह का बड़ा मका नहीं होता। बहुत और एक शेर अब मैं कहना चाहूंगा जनाब शाहनवाज साहब के लिए। जी इंसाद हो। क्योंकि क़यादत कोई आसान चीज नहीं है, सियासत कोई आसान चीज नहीं है, इमामत कोई आसान चीज नहीं है। किसी शायर ने कहा निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को। हमारे जो लीडर थे, हमारे जो कायदीन थे, उनका रोल क्या था कि निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को। तरस गए हैं किसी मर्द राहदा के लिए। वाह क्या बात है। निशाने राह दिखाते थे जो सितारों को। तरस गए हैं किसी मर्द राहदा के लिए। निगर बुलंद सुगंध दिल नवाज जहाँ पुरसोज यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। बहुत आपके मेरे कारवां को आज हमने खुलेआम आप लोग गवाह रहिएगा। आप लोग गवाह रहिएगा इस दुनिया में भी और कयामत के दिन भी कि आपके अलंबरदार, सियासी अलंबरदार, समाजी अलंबरदार, तालीम के खिदमत करने वालों से मोहब्बत करने वाले शाहनवाज साहब के सामने मैंने कहा था कि निशाने राह दिखाने थे जो सितारों को। तरस गए हैं किसी मर्द राहदा के लिए। निगर बुलंद सुगंध दिल नवाज क्या पुरसोज यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के लिए। शेर अब आखिरी शेर मैं एलियन रहे जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का शेर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। खासकर खुसूसी तौर से अपने नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। बच्चों तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। गौर से सुनो। पे अटेंशन, डोंट सी हियर एंड देयर। आर यू नॉट लिसनिंग टू मी? See here, don't see there. If you are in the program, alert your mind, keep your mind alert and try to listen to me seriously. Otherwise, I have no right. I will raise objection and next program I will not try to attend them. मैं आपके लिए आया हूँ। आपका जो दिमाग कहीं और भागता है ये अफसोस की बात। फिक्र करने की जनाब साहब जी बहुत जरूरत है जनाब। फिक्र करने की गिरो मत, बढ़ते जाओ रे लीडर। वाह क्या बात। फिक्र करने की गिरो मत,
کھاتا ہے تب ہوتا ہے انسان جو گرو. توڑ دو گزرے ہوئے لمحوں کی پوشیدہ سلیل, توڑ دو گزرے ہوئے لمحوں کی پوشیدہ سلیل, چھوڑ کر آگے بڑھو اب تک سے جامو صبو, آگے بڑھ کر توڑ دو حیوانیت کا تلزم. بہت بہت صحیح صاحب. آگے بڑھ کے پیچھے کیا ہو رہا, قتل عام ہو رہا ہے, حیوانیت ہو رہی ہے, کہیں موب لنچنگ ہو رہا ہے, کہیں ہمارے خواتین پر حملہ ہو رہا ہے, کہیں ان کا نقاب چھینا جا رہا ہے. تو آئیے شیر پر عمل کیجیے, فکر کرنے کی کرو مت, بڑھتے جاؤ گے ہجرت, ٹھوکریں کھاتا ہے تب ہوتا ہے انصاف ضرور کرو. توڑ گزرے ہوئے لمحوں کی بوسیدہ سلیل, چھوڑ کر آگے بڑھو اب تک سگے جاؤ صبح, آگے بڑھ کر توڑ دو حیوانیت کا جز, تم صاف ایک درپن بنو انسانیت کا ہو بہو, صاف ایک درپن بنو انسانیت کا ہو بہو. نفرتوں کو رون کر قائم کرو الفت کی ریت, نفرتوں کو رون کر قائم کرو الفت کی ریت, تاکہ سطح عرض پر برسے نہیں انسانی لہو, تاکہ سطح عرض پر برسے انسانی لہو. اور اب بس ایک چھوٹا سا ڈائلاگ, اونلی فور گرلس, اونلی فور گرلس. بچے تھوڑے شوق سے, کیونکہ ایک آپ اپنی بہن کو بھی جا کے سنائیے گا اور اپنی بھتیجا بھتیجی جو ہے ان کو سنائیے گا, اپنے خاندان میں جتنے بچے ہیں ان کو سنائیے گا. خاص کے اس لیے کہ جیسا میں نے کہا یو آر دا فرسٹ اسکول آف اے بیبی, آپ ایک بچے کی پہلا اسکول ہے. یو آر ون آف دا امپورٹنٹ پیلرس آف دا سوسائٹی, سماج کی آپ ایک اہم پیلر ہے. آپ اپنے مقام کو پہچانیے. نو بڈی کین کرش یو, کوئی آپ کو کرش نہیں کر سکتا. نو بڈی کین کمپیل یو, کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. نو بڈی کین اسنیچ یور رائٹ, کوئی آپ کے اختیار کو چھین نہیں سکتا. یو ہیو رائٹ ٹو گو اہیڈ ان دس ورلڈ, آپ کو اس دنیا میں آگے بڑھنے کا اختیار ہے. نیور سی بیہائنڈ, کبھی پیچھے مت دیکھو. فائٹ فور یور رائٹ, اسٹرگل فور یور رائٹ, اپنے رائٹ کے لیے لڑو, اپنے فائٹ کے لیے لڑو. اور اسی کلاس کو آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اعلیٰ کی سرزمین پر ایک پاورفل انگلش انسٹیٹیوٹ کا اعلان کیا ہے, جو ابھی ڈی ایل پبلک اسکول کے جسٹ اپوزٹ مائی انٹرنیشنل میں چل رہا ہے. اور اگر خورشید صاحب چاہیں گے تو انشاءاللہ خورشید صاحب کی آگے ہم کلاس لیں گے. خورشید صاحب کی محبت ہے, یہاں بھی بلاتے ہیں, پکڑی بناوا بھی بلاتے ہیں. ان کے آنکھوں میں سپنا ہے کہ ہم جتنا جلد ہو سکے, ان کو کہیں اسکول کا آفر ملا ہے, کہیں ڈائریکٹر کا بننے کا آفر ملا ہے, کہیں پرنسپل بننے کا آفر ملا ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, ہم ان کو تہذیب کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں. ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے, ہمارا راستہ بگڑ رہا ہے, ہمارے بچے گنجری ہو رہے ہیں, ہمارے بچے نشیلی ہو رہے ہیں, ہمارے بچے گاجا لے رہا ہے. ان بچوں کو جب تک تعلیم یافتہ ہم نہیں کریں گے, جب تک ان کو تعلیم نہیں دیں گے, یہ مہذب نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم مہذب سماج کے حصہ نہیں ہے, زندگی ہوتی ہے, ہمارے آنسو بہتی ہے. آئیے وعدہ کیجیے, آئیے وعدہ کیجیے اس چیز کا کہ آج کے بعد سے آپ اپنے گھر میں کہیں گے, آپ اپنے گھر میں کہیں گے وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیکوریٹ آور سیلف ود دا جیول آف گولڈ اینڈ سلور. اور سنیے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیکوریٹ آور سیلف ود دا جیول آف گولڈ اینڈ سلور. ہم لوگ وی ڈونٹ وانٹ, نہیں چاہتے ہیں ٹو ڈیکوریٹ, سجنا ود دا جیول آف گولڈ اینڈ سلور, سونا اور چاندی کے زیور سے. ہم اپنے آپ کو سونا اور چاندی کے زیور سے سجانا نہیں چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی دادی کوئی نانی کہیں کہ بھیا تم کو کس نے اس بات پڑھا دیا, کس نے یہ سکھا دیا, سونا سے نہیں سجو گی, چاندی سے نہیں سجو گی تو کس سے سجو گی؟ تو آپ جواب دیجیے گا, وی آر ناٹ لیونگ ان ایشین پیریڈ, ہم ایشین پیریڈ میں نہیں رہ رہے ہیں, ہم پراچین یگ میں نہیں رہ رہے ہیں. وی آر ناٹ لیونگ ان میڈیول پیریڈ, ہم میڈیول پیریڈ میں نہیں رہ رہے ہیں, ہم راجستھان میں نہیں رہ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان ماڈرن ورلڈ, ہم دور جدید میں رہ رہے ہیں. فاسٹ ڈیولپمنٹ از ان دس ورلڈ, اس دنیا میں تیزی سے ترقی ہے, اور ان دس فاسٹ ڈیولپنگ ورلڈ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دنیا میں وی کینٹ کمپرومائز ود آور ایجوکیشنل کیریئر, ہم اپنے ایجوکیشنل کیریئر سے کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. دیٹس وائی وی ہیو ٹیکن دی اسٹرانگ ڈیسیژن, ہم نے اسٹرانگ فیصلہ لیا ہے, ہم نے مضبوط فیصلہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈیکوریٹ آور سیلف ود دا جیول آف گولڈ اینڈ سلور. ہم اپنے آپ کو سونے اور چاندی سے سجانے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ we are going to decorate ourselves. We are going to decorate ourselves. ہم اپنے آپ کو سجانے جا رہے ہیں with the jewel of education. تعلیم کی دنیا سے
دنیا سے سج جاؤ گی، جس تعلیم کے سے سج جاؤ گی، جس تعلیم کے زیور سے سج جاؤ گی، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی. اور حاصل کرو اس عزت کو، اس مقام کو، اس مثال کے ساتھ کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس فرشتے اترتے ہیں. بس آخری اس کو ختم کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں چکے. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگا، چکے سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایسی طاقت دے، مجھے ایسی قوت دے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک مستحکم ریاست اور تمام چیزیں قائم کر سکیں. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت غور سے سنیے اس واقعے کو، جس نے نہیں سنا اس واقعے کو غور سے سنیے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے رب نے ہمیں 3 چیز دے کے بھیجا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ 3 چیزوں کیا ہے؟ کہا کہ دولت، شہرت، تعلیم. دولت، شہرت، تعلیم. آپ ان تینوں میں ایک چیز جو لے لیجیے، تینوں میں صرف ایک چیز جو لے لیجیے وہ آپ کا ہو جائے گا، باقی چیزیں لوٹ جائیں گی. سلیمان علیہ السلام مسکرائے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا رب العالمین مجھے معاف کر دے، یا رب المشرقین مجھے معاف کر دے. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے صرف تعلیم چاہیے، مجھے صرف تعلیم چاہیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے شہرت کو کہا چلو واپس چلتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے دولت کو کہا چلو واپس چلتے ہیں. اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے تعلیم کو اپنا کر دولت کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اپنانے سے انکار کر دیا ہے، شہرت کو اپنانے سے انکار کر دیا ہے. تو دولت اور شہرت نے ایک وقت ایک زبان میں جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اب تو ہم جا ہی نہیں سکتے، اب تو ہم واپس جا ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے جب میری تخلیق کی تھی، میری پیدائش کی تھی، تو کہا تھا کہ اے دولت، اے شہرت، جہاں جہاں تعلیم جائے تم اس کے پیچھے چلنا، تم اس کے پیچھے چلنا. لہٰذا جب تعلیم آپ کے پاس آئے گی تو دولت بھی آئے گی، شہرت بھی آئے گی، عزت بھی آئے گا، مقام بھی آئے گا. آئیے اپنا مقام پیدا کریے، زمانے میں اپنا نیا مقام پیدا کیجیے. اور اسی شعر کے ساتھ جو جذبہ ہمارا تھا، آج کے بعد سے وہ جذبہ ہماری سرزمین پر اور اس سے منسلک تمام گاؤں میں یہ جذبہ پھیلا دیجیے کہ فوائدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. فوائدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا. لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا. مجھے ہر شمع دل کو سوتے پنہا سے تیری تاریخ راتوں میں اجالا کر کے چھوڑوں گا. اپنی اونا ایک ہی تفصیل میں ان بکھیرانوں کو جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. کمال تھی، جمال تھی. شکریہ، خدا حافظ، اللہ حافظ. صاحب آپ کو بھی ہم کم سے کم شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا. بہت خوب تحیت کا